السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرور گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دنیا میں ہر صاحب بصیرت، صاحب عقل آدمی، خواہ وہ کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی زندگی ہے شعبہ گزارنے والے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے
کہ نفع بخش چیز کی محبت، نفع دینے والی چیزوں کی چاہت طلب ہوتی ہے، اور نقصان دہ چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف کرتا ہے، نفع مند چیزوں سے اسے طلب نہیں، نفع دینے والی چیزوں کا اسے پیار نہیں، نفع دینے والے طریقے اور رستے ان کو اختیار نہیں کرتا، نقصان دینے والی چیزوں کا بڑا پیار ہے، نقصان دہ چیزوں کی محبت اور طلب ہے، وہ رستے اختیار کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، تو دنیا والے کہتے ہیں یہ آدمی احمق ہے، بیوقوف ہے، صاحب عقل نہیں۔ اگر یہ صاحب عقل ہوتا، صاحب بصیرت ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ یہ بات ایسی ہے جس کو کوئی آدمی نہ جھٹلا سکتا ہے، نہ اس کے انکار کی گنجائش ہے۔ ہر آدمی اپنے نفع، خواہ وہ کسی بھی تعلق کا کیوں نہیں، نفع کو حاصل کرنے کا شوق اور خسارے سے، گھاٹے سے بچنے کی فکر ہر آدمی کو لاحق ہے۔ لیکن انسانوں کی سوچ حضوری، انسانوں کی عقل ناقص ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے فائدے مند ہے، یہ بزنس میرے لیے اچھا ہے، لیکن جب کرتا ہے تو گھاٹا پڑ جاتا ہے۔ یہ سوچ کے کیا تھا کہ اس سے نفع ملے گا، لیکن گھاٹا پڑ گیا۔ اور بساؤں کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ اتنی فائدے مند نہیں، اللہ رب العزت اس سے بڑا فائدہ دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کی عقل، انسان کے فیصلے حضورے اور ناقص ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے، عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بہت ہی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو سمجھو کہ یہ اچھی ہے، حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو، اور بہت ہی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے حق میں برا سمجھو اور وہ چیز آپ کی قسمت کو جگانے والی ہو، وہ آپ کے لیے بہتر ہو۔ کیوں ایسا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم جس چیز میں سمجھتے ہیں یہ فائدے مند ہے، اس کی طرف کوشش ہے، اور نقصان دہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، حالانکہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کہ یہی نقصان ہے، حتمی فیصلہ نہیں کہ یہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے نتیجہ اس کے الٹ نکل آئے۔ اس کے مقابلے میں، انسانی فکر اور سوچ کے مقابلے میں ایک نظریہ ہے قرآن کا، رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔ جو رب العالمین انسان کو پیدا کرنے والا، انسان کے نفع و نقصان کو جاننے والا ہے، اور جس کے علم میں کوئی شبہ نہیں، جس کے علم میں کوئی کمی نہیں، وہ ہر چیز پر محیط ہے، آنے والی چیزیں، آنے والے حالات کو بھی جاننے والا ہے۔ ایک وہ چیزیں ہیں جن کو رب العالمین نے فرمایا یہ رستے تمہیں گھاٹے میں لے جائیں گے، اور یہ طریقہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کرتا۔ اتنا جاہل انسان اپنی عقل سے سوچے یہ کام میرے لیے فائدے مند ہے، اس کی تو اسے طلب ہو، جس کو رب العالمین کہیں کہ یہ فائدے مند ہے اس کی طرف توجہ نہ دے۔ کتنا حضورا اور بے مربت یہ انسان ہے جس کو آپ سمجھتا ہے، جس کو اس کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام نقصان دہ ہے، اس کو تو کرتا نہیں، اس سے گریز کرتا ہے، اس سے بچتا ہے، اور وہ چیزیں جن کو رب العالمین نے فرمایا ہے انسان یہ تیرے گھاٹے والی چیزیں ہیں، ان سے تجھے خسارہ ہوگا، ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو حتمی ہیں، اٹل ہیں، جن کی خلاف ورزی ممکن نہیں، اس پر یقین نہیں، اور جو چیزیں حتمی نہیں ہیں، یقینی نہیں ہیں،
ان کے بل بوتے پہ ساری زندگی، ساری محنت. بھائیو، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب پوری کائنات کے اندر جتنے بھی نظریے ہیں، جتنی بھی سائنسیں ہیں، جتنی بھی تھیوریاں ہیں، ان سب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں وہ اٹل ہے. اگر یہ فیصلہ کسی کے مومن کے دل میں یہ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی دی ہوئی خبروں پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر اسے یقین نہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ آدمی اپنے ایمان کی تجدید کرے. خسارے اور گھاٹے اس اعتبار سے بھائی قرآن پاک نے آپ کے سامنے ایک آواز لگائی ہے، اور یہ آواز یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن کے عالم تھے، جنہیں قرآن کی محبت تھی، جنہیں قرآن سے لگاؤ تھا، فرماتے ہیں جب کسی جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا آئے تو کان کھڑے کر لو، ہوشیار ہو جاؤ. یقیناً اس کے بعد یا تو کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کا بھلا ہے، رب العالمین اس میں بتانا چاہتے ہیں، یا ایسی چیز ہے جو آپ کو تباہ کرنے والی ہے، رب العالمین اسے متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں. جب قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ جائے تو کلمہ گو کی حالت بدل جانی چاہیے، اپنے آپ کو ہوشیار اور متنبہ کر لینا چاہیے. یہ صدا رب العالمین کی ہے، میرے اور آپ کے نام ہے. رب العالمین مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے کاروبار، تمہاری دولت، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد، تمہارے گھر بار، تمہاری بیوی بچے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ان میں پڑھ کر، اولاد میں مست ہو کر، گھر میں خوش گپیوں میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. اپنے کاروبار میں مگن ہو کر، اپنی فیکٹری اور دکان میں بیٹھ کر اتنا مست نہ ہو جانا کہ آپ کے دل سے رب کا ذکر چلا جائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، قرآن پاک کی حقیقت اٹل ہے نا، ایک حکم دیا ہے، ساتھ نتیجہ بھی دکھا دیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس آدمی نے بھی ایسا کیا، جو غافل ہو گیا، اللہ کے ذکر سے اس نے منہ موڑ لیا، اولاد نے غافل کر دیا، مال نے بے مربت بناتے ہوئے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ گھاٹا پانے والے ہیں، یہ خسارہ پانے والے ہیں. یہ خبر ہے رب العالمین کی مجھے اور آپ کو متنبہ کرتے ہوئے. بھائیو ذرا توجہ دینا، ایک طرف صرف ایک چیز کا حکم ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دنیا غافل نہ کر دے. اگر تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تمہارا نقصان ہو جائے گا، تم گھاٹے میں چلے جاؤ گے، تمہیں لاش اٹھانی پڑے گی، تمہارے کاروبار تباہ ہوں گے، تمہارا دین برباد ہو جائے گا، تمہاری دنیا بگڑ جائے گی، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. یہ خبر ہے رب العالمین کی مجھے اور آپ کو آواز دے کر. ایمان والو کان کھول لو، یہ ایک مسلمہ حقیقت. بھائیو، جن کو دنیا دار کہتے ہیں کہ یہ کام گھاٹے والا ہے، ہم وہ نہیں کرتے، تو جس کو رب العالمین کہتا ہے کہ یہ گھاٹے والا ہے اس کی طرف ہم کیوں توجہ نہیں دیتے؟ کیوں ایسا ہے؟
فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے اور رب العالمین نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے۔ اگر ایسا کرو گے، ایسا کرنے والے آدمی اولئک هم الفاسقون، وہ تو فاسق آدمی ہیں جو اللہ کی یاد اپنے دل سے نکال دے، جو اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی سے نکال دے، اولئک هم الفاسقون۔ میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جرم کیسا ہے۔ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو تو اس سے خسارہ کیوں آتا ہے، گھاٹا کیوں آتا ہے؟ قرآن پاک نے اس مسئلے کو بڑا دو ٹوک انداز میں بیان فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ پہلی بات یہ ہے، جو آدمی رحمان کے ذکر کو دل سے نکال دیتا ہے، بلا دیتا ہے، نقیض لہو شیطانا، ہم اس کے اوپر اس کا ساتھی شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، وہ شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے، وہ شیطان اس کا مشیر ہوتا ہے، وہ شیطان اس کو مشورے دینے والا ہوتا ہے، وہ شیطان اس کو پڑھائیاں پڑھاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم مقرر کر دیتے ہیں، ہم مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر شیطان کو، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا ساتھی بنتا ہے۔ شیطان ساتھی بنے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک نے اس بات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، سورہ مجادلہ، فرمائے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہ لوگ جو دین سے دور ہیں، کیا ہوا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے۔ پھر اپنی مسلط ہو کر کیا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ، ان لوگوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اللہ کا ذکر ان کے دلوں سے نکال دیا ہے، ان کی زبانوں سے ختم کر دیا ہے۔ اب ہیں کیا؟ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی پارٹی، یہ شیطان کے جماعتی بن گئے، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا شیطان کی جماعت ہے۔ اور سن لو، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان آپ کو کبھی بھی نفع والی طرف نہیں جانے دے گا، وہ تو آپ کا دشمن ہے۔ شیطان کی پارٹی ہمیشہ گھاٹے کی طرف جائے گی، ہمیشہ خسارہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ حلال کی کمائی جناب فلم بینی میں اور قرآن و سنت کی مخالفت میں، بے حیائی میں پیسہ خوب اڑتا ہے۔ دنیا کے جو بھی کام ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہیں، وہاں آنکھیں بند لگا ہوا ہے، کیونکہ شیطان اس کا ساتھی، شیطان پڑھاتا ہے۔ اب شادی آ گئی ہے، اب شادی پر جب تک کئی لاکھ خرچ نہ ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ اب جناب فلاں جگہ پر مجرا ہے، اگر سیٹ صاحب وہاں بیٹھے ہوں، ہزار کے نوٹ نہ اڑے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس کا ساتھی شیطان، اس کو مشورہ دینے والا شیطان، اس نے اس کے علاوہ اور کرنا ہی کیا ہے؟ یہی بس نہیں۔ آؤ، قرآن پاک نے اس حقیقت کو کتنا دو ٹوک کیا ہے۔ جو شیطان کے ساتھی بنتے ہیں، شیطان انہیں کیا سبق پڑھاتا ہے؟
سورۃ مائدہ فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ شیطان تو چاہتا ہے آپ کو جوے کے کاموں میں لگا دے، شراب خوری پہ لگا دے، نشے کی عادت ڈال دے۔ شیطان چاہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ آپس میں ان یوقع بینکم العداوۃ، دشمنی، بھائی بھائی کا گلا کاٹے گا، والبغضاء، ایک دوسرے کے خلاف نفرت بغض کوٹ کوٹ کے بھر دے گا۔ یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ اللہ کے ذکر کو دل سے نکال دینے کا۔ اب کیا ہوگا؟ خاندان اجڑیں گے، گھر برباد ہوں گے، محبت کی جگہ پر دشمنی آئے گی، اور دوستی کی جگہ پر دشمنی اور بغض آئے گا، معاشرہ تباہ ہو کے رہ جائے گا، معاشرہ تباہ ہو کے رہ جائے گا، کیونکہ شیطان یہ ضرور کروائے گا تم سے۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا جی گھروں کے اندر سکون نہیں، کاروبار گھاٹے میں، کاروبار خسارے میں، بادشاہوں نے اور جناب گورنمنٹ نے ٹیکس کے ایسے انداز بنا دیے ہیں، کوئی آدمی زندگی گزار ہی نہیں سکتا جی۔ واہ ویلے، یہ مصیبت کس چیز کی؟ جو ہم نے ذکر الہی سے منہ موڑ دیا، جو ہم نے ذکر الہی کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ یہ چیزیں نہ آتی تو کیوں ہوتا؟ قرآن پاک نے یہ خبر دی ہے کہ جب شیطان تمہارا ساتھی بنے گا تو یہ کام تم ضرور کرو گے، پھر ہر معاملہ حد سے بڑا ہوا ہوگا، جذبات ہی جذبات، افراط و تفریط۔ دیکھیے قرآن پاک فرمایا، سورہ کہف ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات نہ سننا۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے اس کی بات نہ سننا۔ کیوں؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ تو آدمی اپنی خواہش کا بندہ ہے، خواہش پرست ہے، من مانی کرنے والا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ تو ہر معاملہ ہی حد سے بڑا ہوا ہے۔ معاملات کے اندر بگاڑ ذکر الہی سے غفلت کی وجہ سے۔ میرے بھائی کیوں نہ ہو قرآن کی استدعا کی طرف ہم اپنی توجہ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، وہ تو دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آدمی بھی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، اگر اس مجلس میں آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اگر اس مجلس میں آپ نے رب کو یاد نہیں کیا، وہ مجلس قیامت کے دن آپ کے لیے حسرت و نادامانی کا سبب بنے گی۔ فرمایا مجلس ہی نہیں، کوئی بار بستر پہ لیٹنا، آپ بستر پر لیٹے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کیا، قیامت کے دن ایسا خالی لیٹنا وہ تمہارے لیے حسرت و ندامت کا باعث بنے گا۔ مجلس بیٹھنا، کسی بیٹھک میں بیٹھے، کسی دفعہ بھی لیٹے، اگر اللہ کو یاد نہیں کیا تو ہاتھ ملے گا انسان، میں نے کیا کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہے، ذاکر الہی اور ذکر الہی سے غفلت کرنے والا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث،
آپ نے فرمایا جو آدمی رب کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، اور جو آدمی اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ مردار ہے، مردار ہے۔ یہی بس نہیں، ایک دوسری حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا کسی جگہ پر تم بیٹھتے ہو، کسی مجلس میں تم بیٹھ کے گپیں لگاتے ہو، اگر تم نے اللہ کو یاد نہیں کیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے میت کھا کے تم اٹھے، گدھے کی میت کھا کے اٹھے۔ زندگی کیسے نہ تباہ ہو، جو زندگی میں روزانہ کتنی بار ایسے مردار گدھے کا گوشت کھائے، پھر نماز پڑھے تو نماز میں لذت کیسے آئے، نماز میں جی کیسے لگے، اللہ کے دین کی محبت کیسے رہے۔ اور بھائی پوری عبادتوں کا خلاصہ تو اصل ذکر الہی ہے، اصل عبادتوں کا نچوڑ وہ تو ہے ہی اسی لیے کہ اللہ کی یاد بلند ہو جائے، اللہ کا ذکر آ جائے۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھیے، نماز بہت بڑی عبادت، لیکن حکم ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیجیے۔ فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، ولذکر اللہ اکبر۔ فرمایا نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی، اور یہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ یہی بس نہیں، فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اگر نماز پڑھ لی ہے، فارغ ہو گئے، تو اب کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ جمعے کا دن بڑا مبارک دن، فرمایا جمعہ کی اذان ہو جائے، گھروں میں بیٹھنا جائز نہیں، کاروبار کرنے جائز نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، آواز سن لی ہے جمعے کی، اذان سن لی، اب بیٹھنا جائز نہیں، دوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ نماز پڑھی گی جمعے کی، فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جمعے کی نماز پڑھی گئی ہے، اب تم اپنے کاروبار میں چلے جاؤ، خوب کرو، خوب اللہ سے رزق حاصل کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نمازوں کے بعد جو روزی کمائی جائے وہ فضل اللہ ہوتی ہے۔ نمازوں کے بغیر روزی کمائی جائے تو وہ جیفہ مردار ہوتی ہے، نماز پڑھ کے روزی کمائی جائے، اللہ کے حکم کے مطابق روزی کمائی جائے تو وہ فضل اللہ ہوتی ہے۔ فرمایا جب نماز پڑھی گئی، پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، روزی حاصل کرو، یہ رب کا فضل ہے، لیکن وہاں بھی یاد رکھنا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو وہاں روزی کماتے ہوئے بھی کثرت سے یاد کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز کافی، اتنا کافی نہیں ہے، فرمایا وہاں بھی کثرت سے یاد کرو، کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا اللہ رب العزت تمہاری جتنے بھی معاملات میں، جتنے بھی تمہارے الجھے ہوئے معاملات ہیں، سب میں کامیابی تمہیں نصیب کر دے۔ کاروبار میں برکت آ جائے گی، رزق میں برکت آ جائے گی، اللہ جو تم کام کرو گے اس کام میں چار چاند لگا دیں گے۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا یہ تمہارے کاموں، بگڑے ہوئے کاموں کی بھی اصلاح کر دے۔ نماز، روزہ بڑی اچھی عبادت، لیکن قرآن پاک ہی بیان کرتا ہے یہ روزے کے احکام کیوں؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرو، اس بات پر جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔
اللہ نے جو تمہیں سیدھے راستے پہ لگایا ہے اس پر اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرو. حج بڑی فضیلت اور بڑا کام، لیکن یہ بھی اس کا بھی مقصد کیا؟ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. عرفات سے آگے مزدلفہ میں کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرو. سارے حج کے کام پورے ہو گئے. جب حج پوری ہو جائے تو جیسے تمہیں اپنا گھر بار یاد آتا ہے نا، اس سے بھی بڑھ کر رب کو یاد کرو. یاد کرو تم اپنے رب کو کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے باپ دادوں کا نام لیتے ہو، اپنے گھر بار کو یاد کرتے ہو. اور اللہ کی قدرت بھی عجیب، جن لوگوں نے حج کی ہے وہ تو اس کے عینی شاہد ہیں. حج کرنے کے بعد یہ فکر لگی ہوتی ہے میں کس طرح جلدی گھر چلا جاؤں. حج کرنے سے پہلے شوق اور حج کرنے کے بعد بھاگنے کی تیاری فطرت ہے. فرمایا جس طرح تمہیں اپنا شوق ہے، اپنے بڑوں کا شوق ہے، اپنے بڑوں کا نام تم لیتے ہو، اس سے بڑھ کر بھی رب کا نام لو. یہ نہ سمجھنا میں نے حج ادا کر لی ہے تمہیں فارغ. وہی سارے کاموں کا خلاصہ یہ ہے، ساری عبادات کا نچوڑ ہی یہ ہے اللہ کا ذکر عام ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ہو ابی و امی، ان سے بڑھ کر بھی کوئی ذکر کرنے والا ہوگا؟ اس کے باوجود حکم ہے. فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو کثرت سے یاد کریے، اتنا یاد کیجئے دنیا سے کٹ جائے. سورہ دہر میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح و شام رب کو کثرت سے یاد کیجئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، ان کا فرمان ہے، او بھائی اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں سب کی تعداد متعین ہے. نماز 5 فرض، یہ سنتیں، نوافل اتنے، ان کی تعداد مقرر ہے. ان کے لیے کچھ اور شرائط لازمی ہیں، فلاں وقت میں کرنا ہے اور فلاں وقت میں نہیں، فلاں وقت نماز ہو سکتی ہے فلاں وقت میں نہیں. زکوٰۃ، اس کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہے اور اس کی بھی ایک مقدار متعین ہے. حج، اس کے بھی دن مقرر ہیں، اس کے بھی دن مقرر ہیں اور سال میں ایک بار ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کا یہ ایک وحید حکم ہے. ذکر الہی کی پابندی یہ ایک ایسا حکم ہے، اس کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے نہ تعداد کی قید. نہ وقت کی پابندی نہ تعداد کی قید ہے، بلکہ حکم ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یاد کثرت سے کرو، کثرت سے ذکر کرو. یہ سورہ احزاب میرے سامنے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ذرا اوصاف دیکھیے کیسے. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات. کتنے سارے وصف آ گئے. مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، ایمان والے مرد ہوں، ایمان والی عورتیں ہوں،
قرآن پڑھنے والے مرد ہوں، قرآن پڑھنے والی عورتیں ہوں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے عاجزی کرنے والے مرد، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والی عورتیں، اللہ کے لیے خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اللہ کو راضی کرنے والے روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں. صرف ایک ایک نام، صرف ایک ایک نام، تعداد نہیں. آگے دیکھیے آگے وصف کیا ہے. فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. نماز کا ذکر آیا ایک بار، قرآن کا ذکر آیا ایک بار، روزے کا ذکر آیا خالی، اور ذکر الہی کا نام آیا تو کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد. یہ نہیں فرمایا اللہ کو یاد کرنے والے مرد، فرمایا کثرت سے رب کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے رب کو یاد کرنے والی عورتیں. ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ایسے کثرت سے یاد کرنے والے مرد، کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ایسے ہی وہ خوش نصیب ہیں. اللہ نے ان لوگوں کے لیے معافیاں تیار کر رکھی ہیں. ان کے اگر جرم ہو بھی جائیں تو رب معاف فرما دے گا، اور اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا، بہت بڑا اجر. اسی صورت میں ہے. وہ اجر کیا ہے بھائی؟ وہ آخرت ہی میں نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. اے ایمان والو، اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام پہلے پیر اور پچھلے پیر اپنے رب کی تسبیح کے گیت گاؤ، اپنے رب کی تسبیح پڑھو. کیا ہوگا؟ کس کا نام لے رہے ہو؟ کس کے ذکر کا حکم ہو رہا ہے؟ کس کو تم نے پکارنا ہے؟ کس کو تم نے یاد کرنا ہے؟ وہ کوئی بت نہیں، وہ کوئی مڑی نہیں کہ اسے پتہ ہی نہ چلے کہ مجھے کوئی پکار بھی رہا ہے یا نہیں. دنیا والے تو ایسوں کو یاد کرتے ہیں نا، ان کو آوازیں مارتے ہیں وہ سنتے نہیں، ان کو پکارتے ہیں ان کو پتہ نہیں. اصم ہیں، نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل، پھر بھی لوگ ان کے تذکرے کرتے ہیں. اور جس کا تمہیں حکم ہو رہا ہے وہ رب العالمین ہے. وہ کون اللہ ہے؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہ رب العالمین تو اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے. تم اس کو یاد کرو گے، بھلا وہ تمہیں یاد نہ کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی رحمت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں. قرآن پاک کہتا ہے، اللہ رب العزت خود آواز دیتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. مجھے یاد تو کرو، میرا نام تو لو. اذکرکم،
میں بھی تمہیں یاد کروں گا. اور اس سے بڑا اور ہی کوئی انعام ہو سکتا ہے اس ذکر کا؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی فضل و کرم کی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور بھی کوئی اعلیٰ وظیفہ ہو سکتا ہے؟ آپ زمین پہ بیٹھ کے رب العالمین کا نام لیں، اللہ عرش عظیم پر فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارا نام لیں. یہ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے گیت گا رہا ہے. اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ رب العالمین کسی کو یاد فرما لے، رب العالمین کسی کا تذکرہ کر دے. حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اذا ذکرنی، جب وہ بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی ہوتا ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی ہوتا ہوں. اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ دوسروں کے سامنے میرا نام لیتا ہے میں دنیا سے کہیں گنا بہتر اللہ کی جو مخلوق فرشتے ہیں میں ان کے سامنے اس کا نام لیتا ہوں. یہی بس نہیں، محبت کی انتہا ہو گئی. فرمایا اذا تحرک شفتاہ، میرے بندے کے جب ہونٹ ہلتے ہیں میرا نام لیتا ہے، میرے ہونٹ میرے نام کے ساتھ اس کا منہ کھلتا ہے، میں اس وقت اس کا نام لیتا ہوں. اذا تحرکت بی شفتاہ، اس کے ہونٹ تو میرا نام لینے کے لیے کھلے ہیں. بھائیو، یہ ایک ایسا عمل ہے. حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو عمل تمام اعمال سے افضل ہے اور تمہارے رب کے ہاں بڑا ہی پیارا ہے. یہی بس نہیں بلکہ خیر لکم من ان تنفقوا، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم اللہ کی راہ میں سونا چاندی خرچ کرو. صدقہ خیرات آنے والی مصیبتوں کے لیے علاج. لیکن فرمایا جو میں بتاتا ہوں یہ اس سے بھی افضل. یہی بس نہیں، خیر لکم من ان تلقوا عدوکم فیضربوکم وتضربوا رقابہم، اس سے بھی افضل تم دشمن سے میری راہ میں جہاد کرو، تم دشمنوں کی گردنیں اتارو اور وہ دشمن تمہاری گردنیں اتاریں. اس سے بھی زیادہ افضل، تمام اعمال سے زیادہ خیر، تمہارے رب کے پاس زیادہ ازکا پاکیزہ، سونے چاندی کے ڈھیر خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، دشمن سے پنجہ ازما ہونا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ افضل. صحابہ تو چونک اٹھے، یا رسول اللہ ایسا عمل ہمیں ضرور بتاؤ. آپ نے فرمایا ذکر اللہ، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی یاد بلند کرنا، یہ عمل سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہے. بلکہ آپ نے فرمایا وہ بندہ حقی میرا بندہ ہے، بالکل صحیح کمال درجے کا میرا بندہ ہے، دشمن کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے، دشمن سے لڑائی کے لیے تلوار لے کے کھڑا ہے، دشمن کی تلوار اس کے سر پر آ رہی ہے اور اس کی زبان سے میرا تذکرہ ہو رہا، زبان پر میرا نام جاری ہے. یہ بندہ کمال درجے کا میرا بندہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب آدمی صبح کرتا ہے تو انسان کے جسم میں جتنے بھی جوڑ ہیں ہر جوڑ کا صدقہ رب نے اس کے اوپر فرض کیا ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ ادا کرے. ہم تو پرواہ نہیں نہ کرتے، اللہ کی نعمتیں جو بھی ہوں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں توجہ نہیں ہوتی، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. ہر جسم کے جوڑ کا صدقہ ہمارے اوپر فرض ہے. کتنے جوڑ ہیں انسان کے جسم میں؟
عام ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق یا عام سائنسی انکشاف کے مطابق 360 جو ممکن ہے، بلکہ اگر انسانی خلیات کو دیکھا جائے تو اس کی انتہائی کوئی نظر نہیں آتی۔ فرمایا کل سلامہ، ہر انسان کا جوڑ اس کی طرف سے، اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ دینا فرض ہے۔ فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر صدقہ۔ زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہو، صدقہ ہے۔ الحمدللہ کہو، صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھو، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کہو، یہ صدقہ ہے۔ کسی کو نیکی کا حکم دو، صدقہ ہے۔ کسی کو برائی سے روک دو، صدقہ ہے۔ صبح شام صبح شام ہر روز یہ واجب ہوتا ہے، ہر روز انسان پہ لازم ہوتا ہے۔ اور بھائی اس صدقے کی ادائیگی کی کیفیت وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے۔ پھر آپ نے فرمایا وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ كُلَّهُ، اس انسان کے سارے جسم سے صدقہ صبح اٹھ کے سورج چڑھنے کے بعد ضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھ لے، ضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھ لے، صدقہ ادا ہو جائے گا۔ کبھی پڑھی ہے، کبھی اللہ کو یاد کیا؟ جس چیز کا صدقہ ہو اور انسان نہ دے مجرم ہے۔ یہ مانگنے والے جو مانگتے ہیں سر صدقہ، اور بھائی وہ تو بکواسات ہے، وہ تو گمراہی ہے۔ صحیح بات کیا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ اس سے آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کا جسم محفوظ رہے گا، آپ کے جوڑ صحیح سلامت کام کریں گے۔ اللہ کو یاد تو کرو، اللہ کی نعمتیں کتنی حاصل ہوتی ہیں۔ صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بیماریاں لگتی ہیں، دلوں کے اوپر زنگال آتے ہیں، اس کا علاج ذکر اللہ ہے، اس کا علاج ذکر اللہ ہے۔ جو زندہ دل تھے ان کو یہ احساس تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنے استاد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں، میں گیا استاد جی کے پاس، صبح کی نماز پڑھی، بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ دوپہر ہونے کے قریب ہو گئی، زوردار دھوپ ہو گئی، اٹھ کے آئے، ملے، کہا یہ تو میرا ناشتہ ہے، یہ تو میں نے روح کی غذا کے لیے ناشتہ کیا ہے، اگر میں یہ ترک کر دوں مر جاؤں، جس طرح بھوکا آدمی مر جاتا ہے، بھوکا آدمی مر جاتا ہے، اسی طرح میں مر جاؤں۔ جن کے دل زندہ تھے، جن کو اللہ نے معرفت الہی نصیب فرمائی تھی، جن کو سمجھ بوجھ تھی، وہ اللہ کے ذکر کی طرف اس طرح محبت سے آتے تھے۔ ایک حدیث اگرچہ وہ تھوڑی سی لمبی ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین کہتے ہیں انا الملک لا الہ الا انا، میں بادشاہ ہوں، میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ بیدی قلوب الملوک، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمران، ان کے دل میرے قبضے میں ہیں، میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب میرے بندے اطاعونی، میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، جب میرے بندے میرے حکموں کی پابندی کرتے ہیں، میں ان کے بادشاہوں کے دلوں میں رافت اور نرمی پیدا کر دیتا ہوں، شفقت اور محبت ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اور جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے حکموں کو توڑتے ہیں، میں ان کے بادشاہوں کے دل سخت بنا دیتا ہوں۔ یسومونہم سوء العذاب، دنیا میں انہیں بدترین سزائیں دیتے ہیں۔ دنیا میں جو قانون بناتے ہیں وہ بادشاہ،
وہ سوء العذاب، برا عذاب کی صورت ہوتی ہے، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، جو آج کل ہماری کیفیت ہے۔ گورنمنٹ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، چل ہی کو نہیں سکتا۔ کبھی یہ بھی دیکھا ہے کہ کیوں بنا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے ایسے بادشاہی آتے ہیں۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب، فرمایا فَلَا تُشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَيْهِمْ، اپنے آپ کو ان بادشاہوں کو برا بھلا کہنے کے لیے، ان کے حق میں بد دعائیں کرنے کے لیے وقت ضائع نہ کرو۔ تمہارے برا بھلا کہنے سے، تمہاری بد دعائیں کرنے سے وہ بادشاہ ٹلیں گے نہیں، اتریں گے نہیں۔ وَلَكِنْ أَشْغِلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو لگاؤ کس بات کی طرف؟ فِي الطَّاعَةِ وَذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی فرما برداری میں لگا دو اور رب کو یاد کرو، اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول کر دو۔ اکفکم ملوککم، میں ایسے برے بادشاہ تم سے اتار دوں گا۔ بادشاہوں سے، ایسے ظالم بادشاہوں سے چھٹکارا، ان کے حق میں بد دعائیں نہیں بلکہ اپنے گناہوں کی توبہ، اللہ کی فرما برداری اور ذکر الہی کثرت سے کرنا، ایسے بادشاہوں سے نجات کا ضامن ہے۔ ہم اپنی نجات کہاں تلاش کرتے ہیں؟ ہمارے لیے کامیابی کی راہیں کون سی ہیں؟ اور اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کامیابی کی راہیں کون سی بتائی؟ گھاٹے کے کام کیا ہیں؟ نفع کی چیزیں کیا ہیں؟ اور بھائی یہ باتیں میں نے آپ کو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کامیابیاں دنیا میں بھی ذکر الہی سے۔ پہلے جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ جمعے کی نماز جب پڑھ لو تو اس کے بعد کیا کرو؟ روزی کمانے کے لیے چلے جاؤ، روزی کماتے ہوئے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کام چل پڑے گا، انشاءاللہ کاروبار برکت والے ہو جائیں گے، کاروبار شروع ہو جائیں گے، رزق ملنا شروع ہو جائے گا۔ جہاد کا مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ اہم ہے، حکم ہے رب تعالی کا فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دشمن سے لڑائی بھی ہے، دشمن سے لڑائی بھی ہے تو کیا کرنا ہے؟ فَاثْبُتُوا، پہلی بات ثابت قدم رہنا ہے، بزدل نہیں بننا۔ جو قومیں بزدل ہوتی ہیں گھر بیٹھے ہی یرک دیں اور وہ کہیں جی وہ تو تباہ کر دے گا اگر ہم نے مطالبہ تسلیم نہ کیا۔ نہیں، اپنے قدموں میں جرأت اور ہمت رکھو، فَاثْبُتُوا، ثابت قدم ہو جاؤ۔ کچھ بھی نہیں، کھجور کی لکڑی اور اس کا ایک ٹہنی ملے اسی کو تلوار کی جگہ پہ تھام لو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، زبان سے ذکر الہی کرو، اللہ کامیابی عطا کر دے گا۔ کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اگر تم نے کشمیر فتح کرنا ہے تو ایٹم بم نہیں، اللہ کی یاد زیادہ کرو۔ اگر تم نے امریکہ کو مات کرنا ہے، ظاہری اسباب اپنی جگہ پر، ان کی اہمیت سے کوئی اغماض نہیں، ضرور حاصل کرو، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دشمن کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے یہ ظاہری چیزیں نہیں بلکہ ذکر اللہ ہے۔ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے جانا ہو، کسی ظالم آدمی کی ملاقات کے لیے جانا ہو، کسی افسر کے پاس جانا ہو تو وہاں بھی قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حکم ہوا جاؤ فرعون کے پاس، اذهبا الى فرعون، موسیٰ تو بھی اور اپنے بھائی کو بھی لے لے، فرعون کے پاس جاؤ، لیکن وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، جاتے ہوئے رستے میں میری ذکر کو اس سے غفلت نہ کرنا۔ کون بادشاہ ہے فرعون؟ جو موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کر کے قتل کروانا چاہتا تھا، بھاگ کے وہاں سے نکل گئے تھے، اب خود اسی کی عدالت میں بھیجا جا رہا ہے، مجرم خود
عدالت میں حکم الہی ہے ولا تنیا فی ذکری، اے میرے پیغمبران اس کے سامنے جاتے ہوئے ولا تنیا فی ذکری، میرے ذکر کو نہ بھولنا، مجھے یاد رکھنا، دیکھو ہوتا کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اور جس نے لاکھوں بچے مروا لیے تھے، اور لاکھوں کے اوپر جن کو اس نے ان کی عورتوں کو گھر میں لونڈیاں بنایا ہوا تھا، لاکھوں افراد جس کو اس نے اپنے نوکر چاکر بنائے ہوئے تھے، کیا ایک موسیٰ علیہ السلام باری تھے انہیں قتل نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن یہ ذکر الہی کی برکت تھی، فرعون کو ہمت نہ ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں بھی علماء نے جو صاحب دل علماء ہیں لکھتے ہیں، سورت مزمل میں یہ حکم ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مکے والے آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، مکے والے آپ کا نام مٹانا چاہتے ہیں، وہ آپ اور آپ کے دین کے دشمن ہیں، پرواہ نہ کرے، کثرت سے رب کو یاد کرے، جس کو تم یاد کرو گے وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، مشرق مغرب تک آپ کے نام کو گنجاب ہو دے۔ وہ رب مشرق کا بھی، وہ مغرب کا بھی، مشرق سے لے کے مغرب تک آپ کے دین کو پہنچائے گا وہ اللہ، اور پہنچانے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ بھائیو، دین دنیا کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ذکر الہی میں مشغول کریں۔ ذکر الہی وہ مردہ دلوں کی زندگی کا ٹانک ہے، پریشانیوں کا حل ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کا ضامن ہے، بگڑے ہوئے معاملات کی اصلاح کا ضامن ہے، دشمنوں سے چھٹکارے اور غالب آنے کا ضامن ہے۔ اتنے فائدے ہیں جس کی حد نہیں، اور اگر اسے منہ موڑو گے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو آدمی غفلت کرے گا، جو اس ذکر کو ترک کرے گا، گھاٹا کھائے گا۔ یہ گھاٹا ہے اور یہ نفع کی راہ ہے۔ تو بھائیو، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں گھاٹے والے کاموں سے بچائے اور نفع والی راہ پہ چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔